BBC ریڈیو 3 کی سیریز سنہرا اسلامی دور کی اس قسط میں پروفیسر پیٹر ایڈمسن ممتاز سائنسدان اور فلسفی الفارابی کے کام اور ان کی زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں، جنہوں نے اسلامی فنون کے مشہور مکتبہ بغداد میں مسیحیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور وہاں پڑھایا بھی، اور بعد میں شام اور مصر چلے گئے۔ BBC اردو نے ریڈیو پر نشر ہونے والی اس سیریز کا ترجمہ کیا ہے۔ BBC اردو کی یہ پوڈ کاسٹ سنیے ناتیہ سلیمان سے۔ 10ویں صدی عیسوی یا اسلامی کیلنڈر کی چوتھی صدی میں بغداد ایک اہمیت کا حامل شہر تھا۔ یہ عظیم الشان عباسی سلطنت کا دارالخلافہ تھا اور اس کی آبادی قرون وسطی کی کسی بھی یورپی شہر سے زیادہ تھی۔ اس شہر نے اسلامی سلطنت کے کونے کونے سے علماء کو اپنی جانب متوجہ کیا، جس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ مسیحی اور یہودی بھی شامل تھے۔ 17ویں صدی کے پیرس کی طرح بغداد میں بھی سلون کلچر پھل پھول رہا تھا، جہاں یہ دانشور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے بحث کر سکتے اور شاعری، عربی زبان اور فلسفے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کر سکتے۔ عباسی معاشرے کو اگر ایک رنگ برنگی چادر تصور کیا جائے تو فلسفہ اس میں صرف ایک دھاگا تھا جس نے اسلامی دنیا میں اپنی جگہ یونان سے بنائی۔ اس کی بنیاد ایک صدی پر محیط وہ ترجمہ تحریک بنی جس میں ریاضی دان اقلیدس کی کتاب عناصر سے لے کر گیلن کی طبی کتابوں اور یہاں تک کہ ارسطو کی تحریروں کو عربی میں منتقل کیا گیا۔ لیکن سبھی لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ کچھ حلقوں کا خیال تھا کہ یونانی ثقافت کو یوں درآمد کرنا غیر ضروری اور یہاں تک کہ نقصان دہ تھا۔ ان لوگوں کے نزدیک یہ قرآن اور عربی زبان کے عمیق مطالعے کا نعم البدل تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں تک فارابی کی بات ہے تو ان کا اندلس میں بھی بہت عزت و احترام کیا جاتا تھا۔ اندلس کے عظیم یہودی فلسفی موسیٰ بن میمون اپنے شاگردوں کو فارابی کا کام ایک نفیس پھول قرار دے کر پڑھنے کی تلقین کرتے۔ تو آخر یہ شخص فارابی کون تھے؟ بدقسمتی سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وسطی ایشیا کے 2 علاقوں فاراب یا فریاب میں سے کسی ایک جگہ سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے مکتبہ بغداد میں مسیحیوں کے ساتھ تعلیم حاصل کی اور وہاں تدریس میں بھی مشغول رہے، جس کے بعد وہ مصر اور شام کے سفر پر نکل گئے، جہاں انہوں نے 10ویں صدی عیسوی کے وسط میں دمشق میں وفات پائی۔ ان کی تحریروں سے مکتبہ بغداد کے مقصد کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے ارسطو کی شرحیں لکھیں۔ مکتبہ بغداد کے بانی ابو بشر متا منطق ارسطو کی اہمیت کے بہت قائل تھے، مگر لگتا ہے کہ فارابی اپنے ساتھیوں سے زیادہ پرعزم تھے۔ وہ صرف ارسطو کے کام پر روشنی ڈالنا یا فلسفیانہ تصورات سے مذہب کی خدمت کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ فلسفے کی تمام شاخوں کو ایک منظم نظریے کی صورت میں یکجا کر دیا جائے۔ اس نظریے نے خدا اور اس کی بنائی گئی کائنات میں انسان کے مقام پر روشنی ڈالی۔ یہ نظریہ علم خاص طور پر پیغمبر اسلام پر اترنے والی وحی میں موجود علم کی حقیقت سمجھاتا۔ یہ نظریہ اس علم کی مدد سے ممکن ہونے والے مثالی سیاسی نظام کا تصور بھی اخذ کرتا، اور یہ سب کام منطق ارسطو کی ٹھوس بنیادوں پر قائم تھا۔ آپ فارابی کے تصورات سے متفق ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ ان کے عزم پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ہر چیز کے بارے میں فارابی کے منظم ویژن کی بنیاد میں کائنات اور ایک مثالی سیاسی معاشرے کے درمیان موازنہ نظر آتا ہے۔ دونوں میں ایک ہی حکمران ہے۔ کائنات میں وہ حکمران خدا ہے۔ قدیم اجماع کی پیروی کرتے ہوئے فارابی کا بھی یہی تصور تھا کہ کائنات ایک دوسرے میں مدغم متعدد شفاف گروہوں کی حامل ہے، جو مسلسل زمین کے گرد دائروں کی صورت میں گھوم رہے ہیں۔ فارابی ایک مرتبہ پھر ارسطو کی پیروی کرتے ہوئے یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ غیر مجسم ذہین مخلوق، آپ چاہیں تو انہیں فرشتوں کا نام دے دیں، ان کائناتی حرکات کے لیے ذمہ دار ہیں، اور اس پورے نظام کو چلانے والا خدا ہے جو اس کا خالق بھی ہے۔ تاہم ان کے نزدیک یہ سب ہمیشہ سے موجود تھا، نہ کہ ماضی میں کسی ایک مخصوص لمحے پر اس نے جنم لیا۔ یہاں پر فارابی اپنے سے پہلے آنے والے سب سے اہم مسلم فلسفی الکندی سے اختلاف کرتے ہیں۔ الکندی کی دلیل یہ تھی کہ کائنات یکایک تخلیق کی گئی اور ہمیشہ سے موجود نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی ہمیشہ سے موجودگی کے خلاف الکندی کا نظریہ
مرکزی دھارے کے فلسفے میں مقبول تھا اور صرف ارسطو کے سخت گیر پیروکار مثلاً فارابی، ابن سینا اور ابن رشد ہی ہمیشہ سے قائم کائنات کے حق میں دلیل دیتے تھے۔ فارابی کے نزدیک اس پورے کائناتی نظام خدا کے بعد سب سے اہم عنصر کم ترین درجے پر موجود آسمانی شعور ہیں جنہیں فرشتے کہا جاتا ہے۔ فارابی کے فلسفے میں ان کے ذمے کئی کام ہیں جن میں زمین پر پودوں، جانوروں اور انسانوں کی پیدائش شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا انسانی علم میں بھی کردار ہے، جیسے ہم روشنی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اس طرح اس شعور کے بغیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور بالکل جس طرح کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں سوچنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ فارابی کا خیال ہے کہ کامل فلسفی وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے جس کا علم آسمانی شعور کے اندر موجود ہے۔ وہ یہ تو دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ خود اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لیکن وہ یہ دلیل ضرور دیتے ہیں کہ اصولی طور پر ایسا ہونا ممکن ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہے کہ فارابی کے نزدیک ایسے لوگ ضرور رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ فہم اور علم ہے جو کسی پیغمبر کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں، اور ان کے علاوہ اسلامی کتب میں مذکور دیگر سچے پیغمبران کے بارے میں بھی، جن میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک شامل ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو خدا کا روپ نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود فارابی کبھی بھی واضح طور پر یہ سب کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ دانستہ طور پر پیغمبر کا تصور ایک مجرد انداز میں پیش کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام یا کسی دوسرے پیغمبر کا نام نہیں لیتے۔ وہ پیغمبر کے بارے میں یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کامل فلسفی کا علم ہوگا اور وہ عوام کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ چنانچہ فارابی کے نزدیک ایک مثالی حکمران بیک وقت ایک فلسفی اور ایک پیغمبر ہوگا۔ تو پیغمبر کے پاس ایسا کیا ہوتا ہے جو ایک کامل فلسفی کے پاس نہیں ہوتا، اور ایسا کیوں ہے کہ وہ کسی رعایا پر اتنے مؤثر انداز میں حکمرانی کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دوستانہ آسمانی شعور یا فرشتوں کی مدد سے پیغمبر وہ طاقتور اور پر اثر علامتیں پیدا کر سکتے ہیں جو ان کے علم کو عام آدمی کے ذہنوں تک منتقل کر سکتی ہیں۔ عام شہری فلسفیانہ بحث کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتے اور نہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ان لوگوں کو صحیح چیز ماننے اور صحیح چیز پر عمل کرنے کے لیے قائل کرنا ہے تو پیغمبری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ٹھوس اور واضح انداز میں ان کے لیے کشش کا سامان پیدا کریں۔ اس لیے منطق ارسطو سے یہ دلیل دینے کے بجائے کہ ہمیشہ سے موجود کائنات کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے، پیغمبر شاید خدا کو ایک ایسے بادشاہ کے طور پر پیش کریں جو ایک تخت پر ہے۔ اخلاقیات کے تصورات پر بحث کرنے کے بجائے پیغمبر شاید لوگوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی ترغیب دینے کے لیے اگلی دنیا میں موجود سخت گیر سزاؤں کی خوفناک تفصیلات بیان کریں۔ فارابی کے نزدیک حقیقت کو اس طرح علامتی طور پر پیش کرنا ہی مذہب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نظریات آپ کو مذہب اور وحی کا انتہائی حقیقت پسند یہاں تک کہ ہتک آمیز تصور معلوم ہو۔ تو کیا مذہب در حقیقت فلسفے کی عامیانہ شکل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فارابی کے نزدیک وحی صرف سائنسی حقیقت کو رنگا رنگ زبان میں بیان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر پیغمبر حقیقت کو اپنے عوام کے مطابق ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ اسی لیے ہر قوم کے پاس اپنا پیغمبر اور اپنی وحی ہے۔ چونکہ پیغمبر کے پاس یہ علم ہوتا ہے کہ کائناتی حقیقت کا کسی مخصوص صورتحال سے کیا تعلق بنتا ہے، اس لیے وہ روزمرہ کی بنیادوں پر اپنے لوگوں کے لیے درست فیصلے لے سکتے ہیں۔ یہ ایسے کسی فلسفی کے لیے ناممکن ہوگا جس کے پاس مکمل کائناتی سائنسی علم تو موجود ہے، لیکن جس کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں کہ وہ اس علم کا انفرادی معاملات پر اطلاق کر سکیں۔ اپنے معاشرے کی فلاح کے لیے فلسفی پیغمبر حکمران اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو جاری رکھنے کے لیے زبردست کوشش کرنی چاہیے۔ مذہبی قانون کا ایک پورا شعبہ اس کام پر مامور ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی اصل تعلیمات سے نئی صورتحال کے بارے میں کیسے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، جو کہ ان کی اپنی زندگی میں سامنے نہیں آئی تھیں۔ مذہبی قانون کے بارے میں نام لیے بغیر فارابی کے یہ تصورات واضح کرتے ہیں کہ بھلے ہی وہ اسلام کا نام واضح طور پر نہیں لیتے، لیکن ان کے تصورات اسلامی معاشرے کے بارے میں ہی ہیں۔ ان کے پورے فلسفے کو در حقیقت
یونانی روایات کے ذریعے ایک ایسا نظام تیار کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جس سے اسلامی عقائد سمجھنے میں مدد مل سکے۔ اس لحاظ سے فارابی اپنے سے پہلے آنے والے الکندی، اپنے بعد آنے والے ابن سینا اور سنہری دور اور اس کے بعد آنے والے متعدد مسلمان مفکرین کی ہی طرح تھے۔ فارابی اور ان کے مکتبہ بغداد کے ساتھیوں نے ارسطو اور دیگر یونانی مفکرین کے ساتھ ایک پائیدار تعلق کے قیام میں مدد دی، لیکن انہوں نے صرف یونانی تصورات کو جوں کا توں نہیں مان لیا۔ فلسفے کے نقادوں کے برخلاف انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ یہ غیر ملکی اور بت پرستانہ تصورات کو کیسے ایک نئے فلسفے میں ڈھالا جا سکتا ہے جو ابراہیمی عقائد سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ ایسا فلسفہ تھا جو مذہبی حدود سے بالاتر تھا اور اس لیے اسے پیدا کرنے والے شہر بغداد کے لیے بالکل موزوں تھا، جو عباسیوں کی مذہبی اور قومی بنیادوں پر قائم کی گئی سلطنت کا سب سے زیادہ متنوع شہر تھا۔